فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ارشاد ہویا کہ یاد کرو جدوں اللہ نے پیغمبراں کولوں ایک پکا وعدہ لیا کہ جدوں بھی تہاڈے کول کوئی کتاب یا کوئی حکمت دی گل آوے، اس تو بعد تہاڈے کول کوئی رسول آوے، تصدیق کردے ہیں اس چیز دی جڑی تہاڈے کول پہلے موجود ہوئے، تے پھر تسی لازماً او دے تے ایمان لے آؤ گے، انہوں منو گے اور لازماً اس رسول دی نصرت کرو گے، یعنی او دی مدد کرو گے، او دے ساتھی بنو گے. قالا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لین تو بعد انہوں نے پوچھا اقررتم، کیا تسی اس گل دا اقرار کر دیو؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس تو بعد تسی مینوں ضامن بنا دیو؟ قالوا اقررنا، تو سارے پیغمبراں نے کہا کہ یس جی بالکل اسی ادا اقرار کرنے. قال فاشہدوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تسی گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین، تے میں بھی تہاڈے نال گواہی دین والے شامل ہونا. فمن تولی بعد ذالک، تے جڑے لوگ اس تو بعد پھر جان، فاولئک هم الفاسقون، تے یہ ہوئی بد کردار لوگ ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اے کافر اللہ دے دین دے سوا کوئی ہور دین چاہندے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ دا دین تا اسلام ہے، اور اسلام دا مطلب ہے سب کچھ حوالے کر دینا. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جدوں کہ آسمانات تے زمین دی ہر چیز اللہ تعالیٰ دے سامنے ہتھیار سٹ دیے، اللہ تعالیٰ دے سامنے سب کچھ پیش کر دیے، پاویں چاہدے آیا پاویں نہ چاہدے آیا. قل آمنا باللہ، اے نبی کہو کہ اسی تا ایمان لے آنے اللہ تے، وما انزل علینا، اور اس سارے تے جڑا ساڈے تے نازل کیتا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جڑا نازل کیتا گیا ابراہیم تے، اسماعیل تے، اسحاق تے اور یعقوب تے، والاسباط تے، اور انہاں دی اولاد تے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی نازل کیتا گیا موسیٰ اور عیسیٰ تے علیہ السلام، والنبیون من بعدہم، اور او دے بعد آن والے پیغمبراں تے بھی. لا نفرق بین احد منہم، اور اسی انہاں دے درمیان کوئی تفریق نہیں کردے، انہاں دی کسے دی توہین نہیں کردے، کسے نو دے مقام تو نہیں گراندے. ونحن لہ مسلمون، اور اسی اللہ تعالیٰ دے فرما بردار ہیں، او دے تے او دا اسلام قبول کرنے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جڑا بھی اللہ دے سوا کوئی ہور دین پسند کرے، فلن یقبل منہ، تو او دے کول وہ قبول نہیں کیتا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو ایسا کرن والا آخرت دے وچ نقصان اٹھانے والے شامل ہوئے گا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ انہاں لوگوں کو کس طرح ہدایت دے گا جنہاں نے ایمان لے آن تو بعد کفر کیتا. یعنی مراد بنی اسرائیل کہ جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مسلمان سن، اللہ دی وحی نو مندے سن، کتاباں نو، پیغمبراں نو، سب نو مندے سن، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تے او کافر ہو گئے. وشہدوا، اور انہوں نے دل گواہی دے دین، ان الرسول حق، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچن، وجاہم البینات، اور انہوں دے کول واضح نشانیاں آئیاں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالماں نو رستہ نہیں دکھاندا ہوندا. اولئک، اچھا ظلم جڑا ہے یہ ذہن چ رہنا چاہیے
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਤਲਫੀ। ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਨੀ جو انہوں ظالم کیا گیا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ کہ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਖਾਲਿਦੀਨ ਫੀہਾ، ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ عذاب ہلکا نہیں کیتا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہوں نے کوئی مہلت دیتی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جڑے لوگ اس تو بعد توبہ کر لین، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لین، بندے پتر بن جان، فإن اللہ غفور رحیم، تے اللہ تعالیٰ بھی بخشن والا مہربان ہے، یعنی اللہ انہوں معاف کرے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کوئی شک نہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا ایمان لے آن تو بعد، ثم ازدادوا کفرن، اور وہ پھر کفر جی اگے ودے گئے، لن تقبل توبتہم، انہوں دی توبہ بھی قبول نہیں ہونی۔ اولئک هم الضالون، ਇਹੋ ਹੀ ਲੋگ صحیح معنی چ سدھے راستے تو پٹک گئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کوئی شک نہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا تے پھر کفر دی حالت چ مر گئے، فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تے پھر پاویں پوری زمین جنہ وہ کول سونا ہوئے اور وہ سارا دے سارا دین نو راضی ہو جاوے، پھر بھی وہ کول قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ہیں ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ عذاب ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور انہوں نے کوئی مددگار بھی نہیں ٹکرے گا۔ مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں ہماری سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے قبل ہم نے 2 مدنی صورتیں پڑھی ہیں، اگر آپ ان کا حساب لگائیں تو ہمیں کئی ماہ لگے ان مدنی صورتوں کو پڑھنے میں، لیکن آج میں نے 3 رکوع لاؤ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج ہم ان کا ترجمہ مکمل کر لیں گے۔ یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ یہاں شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن مجید میں مکی صورتوں کا سب سے طویل سلسلہ ہے، یعنی تقریباً 12 صورتیں ہیں اس سلسلے کے اندر شامل، یعنی سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، اس کے بعد سورۃ ابراہیم، سورۃ حجر، سورۃ نحل، اور پھر اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل، طٰہٰ کے بعد انبیاء، اور اس کے بعد سورہ حج۔ 13 صورتیں ہیں کہ جو اکٹھی ایک مقام پر آئی ہیں۔ صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے جو آخری حصہ ہے 29ویں 30ویں پارے والا، وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور تقریباً 2 سپاروں میں وہ ایک طویل سلسلہ مکی صورتوں کا موجود ہے، لیکن وہ پارے صرف 2 ہیں۔ یہاں آپ نوٹ کیجئے گا کہ 6 سے زائد پارے ہیں، لیکن اس میں صرف 12 صورتیں آپ کو ملیں گی۔ پھر اس میں جو ہم نے گروپ پڑھے تھے مکی صورتوں کے اور مدنی صورتوں کی کمبینیشن کے، اس کے اعتبار سے بھی یاد دہانی کر لیں کہ جو پہلا گروپ تھا اس 4 سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورہ مائدہ۔ اس کے بعد 2 مکی صورتیں آئی تھیں، سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں آئی تھیں یہ دوسرے گروپ کے اندر، اور وہ تھی سورۃ انفال اور سورۃ توبہ۔ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ نوٹ کیجئے گا 11ویں پارے کے 6 رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ 18ویں پارے تک چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورۃ نور۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوگا مکی صورتوں کا، اور ان کے آخر میں ایک مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات۔ پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے آخر میں پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ حدید سے شروع ہو کے اور پھر سورۃ تحریم تک، سورۃ 27ویں پارے میں۔ پھر مکی صورتوں کا سلسلہ ہوگا، اور آخر میں 2 معوذتین آئیں گی کہ جو مدنی صورتیں ہوں گی۔ یہ جو مقام ہے اس اعتبار سے یہ 2 یعنی خاص جو فیچرز ہیں ان کا اجتماع ہے قرآن مجید میں۔ ایک تو یہ مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں، یہاں نیا گروپ، تیسرا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو عام طور پر یہ سپارے کے نیچے وہ دیکھیے لکھا ہوا ہے نا، منزل 3،
اس سے پچھلا صفحہ نکالیں گے. یہ دیکھیں یہاں سورۃ توبہ پر دوسری منزل ختم ہوئی اور سورہ یونس سے تیسری منزل بھی شروع ہوئی اور مکی صورتوں کا تیسرا گروپ بھی شروع ہو گیا. تو یہاں پر دونوں کا اجتماع ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں عام جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں کہ اس گروپ میں پھر آگے ذیلی گروپ ہیں. یعنی پہلے گروپ جو ذیلی گروپ ہے اس میں 3 صورتیں ہیں. سورۃ یونس ہے، اس کے بعد سورۃ ہود ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو ریسپروکیٹ کرتے ہیں کہ مکی صورتوں کے عام مضامین میں ایک اہم مضمون کیا ہے؟ انباء الرسل، رسولوں کے تذکرے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے اندر صرف 2 رکوع ہیں رسولوں کے تذکرے کے، اور باقی سارے جو مضامین ہیں وہ عام مدنی صورتوں کے مکی صورتوں کے دوسرے مضامین ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں، آخرت کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں، اس میں بحث ہے کفار کے ساتھ. باقی وہ رکوع ہیں. جبکہ اگلی سورت جو سورہ ہود ہے اس میں تقریباً 6 سے زائد رکوع جو ہیں وہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات قدر تفصیل کے ساتھ آئیں گے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی مختصراً جو ہے وہ آئے گا سورۃ ہود کے اندر. اس کے مقابلے میں سورہ یونس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. یعنی ایک دوسرے کی الٹ ترتیب ہے کہ ایک میں انباء الرسل زیادہ ہیں اور دوسرے مضامین مکی جو ہیں وہ کم ہیں، اور دوسری صورت کے اندر انباء الرسل کم ہیں اور دوسرے مضامین جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یونس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل. کیا لوگوں کو تعجب ہے، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے؟ ان اوحینا الی رجل کہ ہم نے وحی بھیجی ایک انسان کی طرف، ایک مرد کی طرف. منہم انہی میں سے. کیا وحی بھیجی؟ ان وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری دے. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کا ان کے رب کے ہاں سچا درجہ ہے. قال الکافرون ھذا لساحر مبین. کافر اس پر کہنے لگے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. اب یہ کوئی نیا مضمون ہے اس میں. ان ربکم اللہ الذی خلق، یعنی 2 آیات جو ہیں وہ رسالت پر آ گئی نا. آگے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضمون شروع ہو گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تعالیٰ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے عرش کا کنٹرول سنبھال لیا. یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے وہ. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش کرنے والا نہیں ہے. اور یہ میں آیت الکرسی کے حوالے سے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ جب سفارشی اجازت لینے سے پہلے، سفارش کرنے سے پہلے اجازت چاہے کہ سر اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، کیا سفارش کرنی؟ یعنی اصل سفارش کس کی ہوتی ہے؟ جو ڈائریکٹ بات کرتا ہے. جس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی کہ کسی جج کی ماں فون کرتی ہے کہ بھی فلاں لڑکا جو ہے اس کی والدہ نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، اس کو تم نے سزا نہیں دینی. ماں ڈائریکٹ بات کرتی ہے، اجازت نہیں مانگتی. تو اس سفارش میں وزن ہوتا ہے، اور جو سفارش اجازت لے کر کی جائے بس وہ بس سفارش ہی ہوتی ہے، ہوتا ہوا اس سے کچھ نہیں. تو الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے. فعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کے بندے بنو. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس مسجد میں پہلا بیان ہوا تھا جمعے کا، اس میں رب ہمارا پر گفتگو ہوئی تھی. اب اس سارے مضمون کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس سورت کا مرکزی مضمون وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب کے. یعنی مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے توحید کے ساتھ، اور الہ بھی مانتے تھے اگرچہ شرک کے ساتھ،
لیکن رب تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا 6 دنوں میں پیدا کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ان کو معلوم تھا، اور اس صورت میں آگے جا کے آئے گا کہ یہ مانتے ہیں کہ کاموں کی تدبیر اللہ کرتا ہے، لیکن رب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوگی، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ پھر آئے گا مضمون اس صورت میں، یہی اللہ تو ہے جو تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی تو آغاز کرتا ہے تخلیق کا، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے ریپیٹ کرے گا، دہرائے گا، یعنی پہلی زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کا، بدلہ دے ان کو جو ایمان لاتے وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرتے ہیں، بالقسط، عدل کے ساتھ، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو بنایا روشن، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا منور، روشنی دیا گیا، وقدرہ منازل، اور اس نے چاند کی سٹیجز مقرر کی، یعنی ایک کریسنٹ سے وہ بدر بنتا ہے، فل مون بنتا ہے، اور پھر واپس جو ہے وہ ریڈیوس ہو کر کریسنٹ بنتا ہے، اور پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے نکلتا ہے۔ تو وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو بھی منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب کر سکو، تاکہ تم سالوں کا حساب، اب سال کیسے بنتے ہیں؟ سال مہینوں سے بنتے ہیں، مہینے کیسے بنتے ہیں؟ دنوں سے بنتے ہیں، تاکہ تم سالوں کا حساب اور سالوں کی گنتی اور کاموں کا حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا نہیں کی مگر با مقصد۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے، لی قومی یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور جو اس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمین میں، جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب دیکھیے یہ تینوں مضمون، رسالت سے بات شروع ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان آیا، اور اس کے ساتھ ہی ملا ہوا مضمون آ رہا ہے قیامت کا مضمون، یعنی یہ دو لڑیاں ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، ریجھ گئے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان سب کے آگے آ رہے ہیں اولئک مأواہم النار، ان سب
بما کانوا یکسبون، ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے وہ کرتوتیں جو وہ کمائی جو انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آ گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں ڈائریکٹ کرے گا، انہیں ہدایت دے گا۔ کس چیز کی؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسے محلوں کی، ایسے محلات کی، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ڈائریکٹ کرے گا ایسے محلات کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا، وہاں ان لوگوں کا پکارنا کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اس برائی کی وجہ سے جس کو وہ جلدی طلب کر رہے ہیں، یہ بھی مضمون کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں کے اندر، سورۃ انعام میں، سورۃ اعراف میں، وہ کیا ہے کہ تم صرف دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہو؟ لے آؤ، لاتے کیوں نہیں عذاب؟ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ شام کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ یعنی یہ ہے وہ استعجال، شر کا استعجال، اجرت کہتے ہیں جلدی کو، تو استعجال شر کیا ہے؟ جلدی مانگنا کہ لاؤ لاؤ، لاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی اس میں جو اصل مضمون اوفینڈ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا استہزاء ہوتا ہے کہ نبی کہتا ہے تم پر عذاب آئے گا، اب وہ ٹونٹنگ انداز میں اس کو کہتے ہیں لاؤ، لاتے کیوں نہیں؟ بٹوین دا لائنز کیا ہوتا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے بالکل پسند نہیں۔ اللہ کا باغی، اللہ کا مشرک، اللہ کا منکر، اللہ تعالیٰ اس کو ٹالریٹ کرتا ہے اس دنیا میں، لیکن نبی کے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ٹالریٹ نہیں کرتا۔ یہ سارے جو واقعات ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اب اس کی بنیاد بن رہی ہے نا ساری، ان سب کا اصل قصور کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کا انکار۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ جلدی کرتا اس برائی کے سلسلے میں جو وہ جلدی مانگ رہے ہیں، بالخیر، خیر کے مقابلے لوگوں کو بلانا ہے، چنگیائی والے لوگوں کو بلانا ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی دا حکم دین، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور برائی تو روکن، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہوئی فلاح پان والے نے، یہ ہوئی کامیاب ہونے والے۔ یعنی مسلمان دا علامہ اقبال نے کیا سی کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تے اگر اسی نظر پائیے تو سانو نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے دن، اپنی راتاں، سردی گرمی، اپنے کاروبار سب کچھ لاتے، اللہ دے دین غالب کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ دے دین غالب ہویا تو یہ روشنی جڑی ہے بڑی تیزی نہ پھیلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے وچ پورا عرب جڑا ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پھر اپنا وہی تن من دن سارا کچھ لگایا، اور نتیجہ کیا نکلیا کہ ایک بڑا، یعنی تسی دیکھو ادھر مغرب والے پاسے مصر اور مشرق والے پاسے ایران اور شام، یہ سب علاقے جڑے سن یہ مسلمان ہو گئے۔ کس طرح ہوئے؟ یہ بندے کرائے تے رکھ کے یہ کام نہیں ہوندے، یہ جذبے نال ہوندے۔ جدوں مسلمان اپنے کاروبار نو
بس مناسب حد تک رکھے گا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوے، کسی کو منگے نہ، اور عزت نال انہوں روٹی ملے۔ باقی سارا وقت وہ اس دین نو اچا کرن واسطے، اس دین نو قائم کرن واسطے، اللہ تعالیٰ دے دین دے غلبے دے واسطے لگا دیندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے وچ حل مدینے چ آیا، حل جڑا وائی بی جی کرن والا، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہن تسی ٹگیاں دیاں پونچھاں مروڑیا کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تانوں اس کام واسطے پیدا کیتا سی۔ مطلب کی سی ایدا، یعنی اپنے پیشے دے وچ، اپنے کاروبار دے وچ کوئی نویں چیز شامل کرنا حرام نہیں، لیکن جدوں مسلمان اپنے کاروبار دے وچ بہت ہی دلچسپی لین لگ پائے گا تے پھر وہ وقت زیادہ لائے گا اپنے کاروبار دے وچ، تے وقت کتھوں آنا ہے؟ جس بندے دی جنی زندگی ہے انہوں اس تو ایک سیکنڈ بھی اتنے زندگی نہیں لبنی، اور جو تک تعلق ہے زندگی دا وہ سال دے انہیں ہی دن ہیں 360 دن، تے مہینے 12 ہی ہیں، تے دن جڑے ہیں مہینے جو ہوئی 29-30 ہیں، 31 ہو جان گے اگر انگریزی مہینے دی گل کرو تا، ورنہ اسلامی مہینہ جڑا ہے وہ یا 29 دن دا یا 30 دن دا، اور دن دے وچ گھنٹے وہی 24 ہیں۔ تو جدوں بندہ اپنے کاروبار بہت ہی دلچسپی لے گا وہ ٹائم کتوں کٹے گا؟ وہ جڑا یہ مشن ہے، جڑا وہ جذبے نال دین دے واسطے کام کرن دا وقت ہے، وہ چوں کام کڈے گا، لہذا نقصان کدا ہوئے گا؟ نقصان دین دا ہوئے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہاں دی لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جڑے وکھرے وکھرے ہو گئے اور کھلیاں نشانیاں آ جان تو بعد بھی انہوں نے ایک دوسرے نے اختلاف کیتا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہو جہے لوگوں واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہم وتسود وجوہ، جس دن بہت سارے چہرے سفید ہون گے، چمک رہے ہون گے، وتسود وجوہ، تے بہت سارے چہرے کالے سیاہ ہون گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جنہاں دے چہرے کالے ہون گے انہوں پوچھا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تسی ایمان لے آن تو بعد کفر کیتا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر چکھو عذاب دا مزہ اپنی کرتوتاں، اپنے کفر دی وجہ تو۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، او دے مقابلے تے وہ لوگ جنہاں دے چہرے چمک رہے ہون گے، سفید ہون گے، وہ اللہ دی رحمت ٹکے ہون گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ایسے حالت وچ رہن گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے اللہ دی نشانیاں جڑیاں اسی تانوں پڑھ کے سنا رہے ہیں سچ سچ صحیح صحیح۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، تے اللہ تعالیٰ سارے جان دے بندیاں دے نال زیادتی کرنے والا نہیں۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمان اور زمین، آسمانات تے زمین جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ دا ہے، اللہ دا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے معاملے اللہ وال واپس جان گے، اور فائنل فیصلہ، فائنل ریفری ہونا دا اللہ تعالیٰ خود ہوئے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت دی وضاحت میں پہلے کر چکے ہیں، تسی بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تسی لوگاں دے واسطے کام کردے ہو، تسی لوگوں واسطے پیدا کیتے گئے، اپنے واسطے نہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیشہ چنگے لوگ وہی سمجھے جاندے جڑے کہ رضاکارانہ طور تے دوسروں دے واسطے کام آندے ہیں۔ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو مسلمان چونکہ پوری نو انسانی نو نیرے چوں کڈ کے روشنی چ لیان دی کوشش کردا ہے، انہاں نو کفر تو کڈ کے ایمان چ لیان دی کوشش کردا ہے، لہذا مسلمان امت بہترین امت۔ اخرجت للناس، تسی لوکاں دے واسطے پیدا کیتے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تسی نیکی دا حکم دیندے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی تو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تے ایمان رکھ دے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، تے جے اہل کتاب بھی ایمان لے آندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن شریف تے انہاں واسطے چنگا ہوندا۔ منہم المومنون، ہاں کچھ انہاں چوں ایمان لے آئے، واکثرهم الفاسقون، لیکن انہوں دی اکثریت انہوں چوں بہتے جڑے ہیں وہ نافرمانی ہیں۔
لن یضرکم الا اذن، مسلمانوں یہ تانوں سوائے ایک تھوڑی جی تکلیف دین دے ہور تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تے جے تہاڈے نال لڑن گے تے پھر تانوں پٹھ دکھا کے بھج جان گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہاں دی کوئی مدد بھی نہیں ہوئے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، انہاں دے اوتے ذلت تھپ دتی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جتھے بھی وہ نظر آن تسی دیکھو گے کہ انہاں دے اوتے ذلت تھپی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ الا بحبل من اللہ، سوائے یہ دے کہ وہ اللہ دی پناہ چ آ جان، وحبل من الناس، یا لوکاں دی پناہ چ آ جان، وباؤ بغضب من اللہ، اور او اللہ تعالیٰ دے غضب دے وچ گرفتار ہو گئے، اللہ تعالیٰ دے غضب وچ پھڑے گئے، قابو آ گئے اللہ دے غضب دے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور وہ لاچار ہو کے بے بس ہو کے پے ہوئے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے ہویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دا انکار کیتا، ویقتلون الانبیاء، اور اللہ دے پیغمبراں انہوں نے قتل کیتا، بغیر حق، جدا کہ انہوں نے کوئی حق نہیں سی پہنچدا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہویا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، آنکھیں نہیں لگے تے حد تو ہی ٹپ گئے۔ لیسوا سواء، اے سارے بھی ایکو جے نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب دے وچوں کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ دے حکمت قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ دا کلام یعنی تورات پڑھ دیں رات بھی، رات دے حصے چ، وہم یسجدون، اور اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدہ کر دیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دیں، ویامرون بالمعروف، اور پلائی دا حکم دیں دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی تو روک دیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیاں ول اگے بدن دی کوشش کر دیں، واولئک من الصالحین، ایسے لوگ نیکاں شامل ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو کچھ بھی وہ نیکی کریں گے او دا انکار نہیں کیتا جائے گا، او دی ناقدری نہیں کیتی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاراں متقیاں نو خوب جاندا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، شک نہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا، انہوں دے مال تے انہوں دی اولاداں انہوں دے کسی کم نہیں آن گیاں۔ اولئک اصحاب النار، اے اگ وچ جانے والے لوگ ہیں، اگ وچ پینے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، تے اوتھے ہمیشہ رہن گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، انہاں لوگاں دی مثال جڑے اس دنیا دی زندگی دے وچ خرچ کر دیں اس ٹھنڈی ہوا دیے، اس ہوا دیے جدے ٹھنڈ ہوئے، اور او ظالماں دی کھیتی دے اوتے جا کے پوے، جنہوں کورا پینا کہندے، اور انہوں نے تباہ کر دے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اللہ نے انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اصل وچ انہوں نے اپنے آپ تے زیادتی کیتی ہے، یعنی نیک سن، چنگے سن، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو منن تو انہوں نے انکار کیتا، لہذا یعنی کیتی کرائی کھو کھاتے پہ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، اے ایمان والو، اپنے تو علاوہ کسی دوسرے مذہب دے بندے نو اپنا رازدار نہ بنانا، او تہاڈے نال کوئی تہاڈا نقصان کرن کوئی کوتاہی نہیں کرن گے۔ ودو ما عنتم، جیڑی چیز تانوں تنگ کرے اودے تے بڑے راضی ہوندے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، انہاں دا بغض، انہاں دی دشمنی انہاں دے منہ تو نکل رہی ہے، صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو کچھ انہاں دے دلاں وچ لکیا ہے وہ اس تو بہت وڈا ہے، تانوں دا اندازہ نہیں۔
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اسی تہاڈے واسطے نشانیاں نو واضح کر دیتا ہے اگر تسی عقل تو کم لو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، دیکھو تسی ایسے سیدھے سادے لوگ ہو، انہاں نال پیار کردے ہو، ولا یحبونکم، جدوں کہ وہ تہاڈے نال پیار نہیں کردے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تسی ساری کتاب نو مندے ہو، یعنی کتاب دے ایڈیشن تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف تسی ساری نو مندے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تے جدوں تہاڈے کول آندے تے کہندے ہیں اسی بھی مننے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جدوں وہ وکھرے ہوندے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تے پھر اپنی انگلیاں چبدے نے غصے دے نال، کی ہو گیا؟ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، انہاں نوں کہو کہ تسی اپنے غصے دے وچ مرو، اپنی اگ وچ سڑو، ان اللہ علیم بذات الصدور، کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ دا سینیاں دے اندر جو لکیاں گلاں انہاں نوں بھی جاندا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تانوں کوئی آسانی ملدی ہے تے انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تانوں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس تے وہ خوش ہوندے، راضی ہوندے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مسلمانوں جے تسی صبر تو کم لیا تے اللہ کو ڈردے لے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تے پھر انہاں دے چکر بازیاں، انہاں دے منصوبے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے انہوں دی ساریاں کرتوتاں نوں گھیرا پایا ہے۔ اب ہن غزوہ احد دا ذکر شروع ہویا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو اس وقت نو جدوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے گھر تو نکلے، ایمان والیاں نوں لڑائی دے مورچیاں تے بٹھاندے ہوئے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا سی تے سب کچھ انہوں خبر سی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے تے سب کچھ دی انہوں خبر ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جدوں دو گروہ، دو قبیلے او تھوڑے جے ٹھلے پے، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ انہاں دا مددگار سی، سرپرست سی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تے مومناں نوں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کریا کرن۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ بدر دے وچ تہاڈی مدد کر چکیا ہے جدوں کہ تسی بڑے کمزور سو، گنتی دے 313 314 بندے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تے اللہ کو ڈرو تاکہ تسی او دا شکر ادا کر سکو، او دا احسان من سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جدوں تسی مومناں نوں کہہ رہے سو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تہاڈے واسطے یہ کافی نہیں کہ تہاڈا رب تہاڈی مدد کرے 3000 فرشتیاں دے نال جڑے اگے پیچھے نازل ہون؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، جے تسی ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے اور اللہ کو ڈردے رہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تے پھر کافر تہاڈے تے اچانک بھی حملہ کر دین۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تے پھر تہاڈا رب تہاڈی مدد کرے گا 5000 فرشتیاں دے نال، مصومین، جڑے نشان زدہ ہون گے، یعنی پروفیشنل فوجی، پیشہ ور فوجی، جنہاں نوں لڑائی کرنی آندی ہوگی تے او کافراں دا ٹھیک ٹھاک منکو ٹھپ لین گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، مسلمانوں اے جڑی خوشخبری سی، اے جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دتی خبر سی، اے تہاڈے واسطے خوشخبری بن گئی تاکہ تہاڈے دلاں نوں اطمینان ہوئے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تا اصل دے وچ صرف اللہ
غالب اور حکمت والے دیے. لیقطع طرف من الذین کفروا، یہ اللہ نے اس وجہ کیتا تاکہ اللہ کافراں دی ایک جماعت نو ہلاک کرے، او یکبتہم، یا انہوں نے ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، تے پھر وہ ناکام واپس جان، لیس لک من الامر شیء، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد دی لڑائی دے وچ بڑی بری طرح زخمی ہوئے. آپ دے دندانے مبارک، آپ دا دند مبارک شہید ہویا. آپ دے رخسار دی ہڈی دا گل دا فریکچر ہویا، ہڈی ٹوٹی، اور خون دا ایک فوارہ چھٹیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دے وچوں. آپ تے غشی تاری ہوئی، آپ دی زبان مبارک تے آ گیا کہ وہ قوم کس طرح اللہ انہوں ہدایت دے گا جنہاں نے اپنے نبی دا چہرہ بھی خون دے نال رنگ دیتا. وہ تو جواب کیا کہ تہاڈا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں چاہتا ہے ہدایت دیندا ہے. لیس لک من الامر شیء، تہاڈے کول کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جنہوں چاہے وہ دی توبہ قبول کر لوے اور جنہوں چاہے عذاب دے. یقیناً انہوں نے ظلم تک کیتا ہے، زیادتی تک کیتی ہے، لیکن یہ نہیں تسی کہہ سکتے کہ اللہ انہوں نے ہدایت کس طرح دے گا. یہ مطلب کی سی کہ انہوں نے ہدایت نہیں مل سکتی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانات و زمین جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دا ہے. یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جنہوں چاہتا ہے بخشتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جنہوں چاہتا ہے وہ عذاب وچ پاندا ہے، سزا دیندا ہے. واللہ غفور الرحیم، تے اللہ تعالیٰ تا بخشن والا، رحم فرمان والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھایا کرو. واتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ کولوں جڑی کافراں واسطے تیار کیتی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول، اور کہنا منع کو اللہ دے رسول دا. لعلکم ترحمون، تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جاوے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، اور دوڑو اپنے رب دی بخشش تے اس جنت نو حاصل کرن واسطے جڑی آسماناں تے زمین ورگی وڈی ہے. یعنی یہ پوری کائنات جڑی وہ جنت ہے انہوں حاصل کرنے واسطے دوڑو، ایک دوسرے تو اگے نکلنے دی کوشش کرو. وہ عدت للمتقین، اور وہ جنت اللہ کو ڈرن والے واسطے بڑھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سانوں بھی انہوں شامل فرمائے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جڑے چنگے حالات تے مشکل حالات خرچ کر دیں اللہ دے رستے، والکاظمین الغیظ، اور غصے نو پی جان والے، والعافین عن الناس، تے لوکاں نو معاف کرن والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تا نیکاں دے نال پیار کرتا ہے، لوگاں دے نال احسان کرن والیاں نو پسند کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اس تو علاوہ وہ لوگ جدوں انہاں کول کوئی بے حیائی دا کام ہو جاوے، وظلموا انفسہم، تے اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھن، ذکر اللہ، اللہ نو یاد کر دیں، فاستغفروا لذنوبہم، تے اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ دیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تے اللہ تو سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے. تسی میرے نال کوئی زیادتی کرو تو اس تو بعد معافی مانگ لو، تو میں حاتم تائی دی قبر تے لت مار دیاں کہاں گے جا تانوں معاف کیتا، لیکن میرے دل چ کی ہوئے گا کہ انہیں جڑی مینوں تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کرے کہ کوئی ہور اے دے نال یہ ہوئی کچھ کرے، چلو میں تو معاف کر دیتا، ایک ہی معاف کرنا ہوئے. اس واسطے کہ تسی جدوں میرے تے کوئی زیادتی کیتی، مینوں کدھر نہ کدھر دل چ میرے زخم لگا. اسی جنی مرضی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر لئیے، پاویں وہ انکار کر دئیے، پاویں وہ شریک بنا لئیے، اللہ دا بگاڑ دے اسی کچھ نہیں. لہذا جدوں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو پھر کوئی وہ پورا بھی جڑا ہے وہ رہندا نہیں، باقی سب کچھ صاف ہو جاتا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے سوا بخشدہ ہو رہا ہے ہی کون. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ معافی منگنے والے، توبہ کرنے والے
اپنی وہ حرکت دوبارہ پھر نہیں کرتے جانتے بوجھتے آیا، غلطی نال ہو جاوے تو ہور گل۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دا بدلہ انہاں دے رب دی طرفوں بخشش اور وہ باغات ہیں، وہ باغ ہیں جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ انہاں وچ رہن واسطے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں دا اجر بہت عمدہ بہت ودیا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تہاڈے تو پہلے بھی بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تے زمین دے گھومو پھرو، فانظروا تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ پیغمبراں نوں جھوٹا قرار دین والے، انہاں دا انکار کرنے والے دا انجام کی ہویا۔ ھذا بیان للناس، اے قرآن شریف لوگاں دے واسطے ایک بیان ہے، وہدن وموعظۃ للمتقین، اور اللہ کو ڈرن والے واسطے اے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی بیان تو سب دے واسطے کھلا بیان ہے، لیکن جڑے اللہ کو ڈرن انہوں نے یہ راہ بھی دستا ہے اور انہوں نے واسطے نصیحت بھی ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، تے مسلمانوں نہ تسی ہمت ہارو تے نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ تسی ایمان تے قائم رہے تے غالب تسی ہوگے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کیونکہ غزوہ بدر دے وچ 70 کافر مارے گئے سن تے غزوہ احد وچ 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہن وہ تبصرہ ہو رہا ہے، کوئی گل نہیں، جے تانوں ہن زخم لگا ہے، جے تانوں سٹ پئی ہے، فقط مس القوم قرح مثلہ، یہو جی سٹ تہاڈے دشمناں نوں بھی پی چکی ہے بدر دے وچ 13 مہینے پہلے، وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہیں جڑے اسی لوگاں دے درمیان بدلتے رہنے ہیں، پہلے تانوں فتح دیتی ہن انہوں نے فتح دے دیتی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ نکھیڑے کڈے کہ مومن کون ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ کو بچوں شہداء کڈے، یعنی جو لوگ شہید ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنا دنیا کے سامنے، اے ہیں میرے جان والے، اے ہیں جڑے میرے پاسے مرن کو تیار ہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین، تے اللہ تعالیٰ ظالماں نوں پسند نہیں کرتا، اللہ ظالماں نوں پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومناں نوں خالص کر دے، انہاں دی میل شیل لا دے، دھو دے، صاف ستھرا کر دے، یمحق الکافرین، اور کافراں دا نشان مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو مسلمانوں تم سمجھ دو کہ ایویں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ٹھنڈی سڑک تے چل دے ہیں۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالی تے اللہ نے تہاڈے چوں نکھیڑے ہی نہیں وہ بندے جڑے تہاڈے چوں اللہ دے رستے جہاد کرن، ویعلم الصابرین، اور وہ لوگ جڑے ثابت قدم رہندے ڈگمگاندے نہیں تے دل نہیں چھڑدے، دین نوں نہیں چھڑدے، مشکل حالات دے وچ بھی وہ دین دے نال چمٹے رہندے، اللہ تعالیٰ نے وہ بندے پوری انسانیت نوں دکھانے کہ اے جے بندے، اے ہوندے جے میرے چاہن والے، اے ہوندے جے میرے منن والے، حالی تا اے وکھرے وکھرے ہوئے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تسی مسلمانوں بڑی موت دی تمنا کردے ہوندے سو، تیرا بڑا دل کردا سی مرن نوں۔ یہ اشارہ ہے کہ جدوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر تو پہلے مشورہ کیتا کہ بھئی دیکھو اس طرح 3000 دا لشکر آ رہا ہے تے دسو کس طرح نبڑنا ہے انہوں نے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی رائے اسی کہ اسی اندر رہ کے لڑیے چکہ ساری تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیتا کہ اللہ دے رسول اسی عورتوں طرح گھر نہیں بہنا تے سانوں تو شہادت چاہیے،
اس تو مرنا چاہنے ہیں، لیکن جدو سامنے موت نظر آئی تو پھر طبیعت صاف ہوئی۔ تو وہ کیا گیا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت دے نال ملن تو پہلے، ملاقات کرن تو پہلے تسی بڑی تمنا سی تانوں موت دی، بڑے تسی کالے پے سو مرن واسطے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہن تسی چنگی طرح دیکھ لیا نا موتوں کہ موت کی ہوندی ہے، تو ہن ہوش آ گیا ٹھکانے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ